نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جو ہے ہم اپنی سورہ الہمزہ کی جو ہے اسٹڈی سٹارٹ کریں گے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمارے لیے پلان کیا کہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے ہم اس سورت کی اسٹڈی کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، کہ اگر جب ہم ابھی آگے پڑھیں گے تو بہت سے جو ہمارے جو گناہ ہیں کیونکہ ہم لوگ کوئی بہت پروفیشنل کرمنلز تو نہیں ہے نا، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ چوری نہیں کرتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم جو ہے مرڈر نہیں کرتے کسی کا جا کے، ہم ایڈلٹری میں انوالو نہیں ہیں، ہم نہیں کرتے ایسے کام، ایسے گناہ ہم نہیں کرتے. لیکن جو گناہ ہم کرتے ہیں جو سوشل سینس جس کو کہتے ہیں، جن میں ہم بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، جن سے ہم نکل نہیں پاتے، ایکچولی یہ سورت جو ہے وہ انہی گناہوں کے بارے میں ہے. سب سے پہلے جب ہم لوگ جتنا ابھی تک قرآن پڑھ چکے ہیں تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. قرآن کا ایک فلو ہے، اور قرآن کا ایک جو جس طریقے سے قرآن کی صورتیں مصحف میں بھی ہیں ان کا آپس میں تھوڑا سا کنیکشن ضرور ہے. تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو لاسٹ کی جو 10 صورتیں تھیں ان کا کنیکشن ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو صورتیں تھیں وہ سیرت النبی سے کنیکٹڈ تھیں، آخری کی 10 صورتیں. اور اب جو صورتیں ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو اما پارا جس کو ہم آخری جز کہتے ہیں، جو لاسٹ جز ہے، اس کی صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ وارننگ پہ بہت زیادہ، اس میں قیامت اور وارننگ اور سزا جزا کا بہت زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے. سورہ ہمزہ جو ہے وہ اس جو چین ہے نا جس میں وارننگز دی گئی ہیں قیامت کے بارے میں، سورہ ہمزہ جو ہے اس کی لاسٹ صورت ہے اس پیٹرن کی. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو الفیل سے لے کے الناس تک ایک بھی آیت ہم کو نہیں ملی جس میں قیامت کی کوئی بات کی گئی ہو یا سزا جزا کی کوئی بات کی گئی ہو، اسپیشلی قیامت کی وارننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات نہیں ہے. لیکن اس صورت میں بہت زیادہ سختی سے بات کی گئی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جتنی سختی سے اس صورت میں بات کی گئی ہے، جتنی سخت وارننگ اس صورت میں دی گئی ہے، قرآن میں اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دی گئی. اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ یہ آخری جگہ ہے جہاں پر یہ وارننگ دی گئی ہے. اچھا، اس کا کنیکشن جو ہے پچھلی صورتوں سے کیا ہے کہ اس سے پہلے کی کسی کو پتا ہے، سے پہلے کی کیا کون سی صورت ہے؟ اس سے پہلے العصر بھی ہے اور وہ بھی ہے التکاثر. یہ 104 ہے، التکاثر جو ہے 102، اور پھر العصر جو ہے 103. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو ہے یہ 104 ہے. سورہ تکاثر کو اگر آپ دیکھیں تو جنرل ویو آف ہیومینٹی کے بارے میں کہ جو انسان جو ہے وہ کنٹینیوسلی اتنا ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے اپنی دنیا کی زندگی سے، دنیا کی لگژری سے، وہ اس میں انوالو ہوتا چلتا ہے کہ اور مجھے ملے اور مجھے ملے اور مجھے ملے، کہ ایک دن وہ اپنی قبر پہ جا پہنچتا ہے لیکن اس کی جو وشز، اس کی جو ڈیزائرز ہیں، اس کی جو نیڈس ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. دنیا کی خواہشات آپ کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہماری موت آ جاتی ہے. تو سورہ تکاثر جو ہے وہ اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے، جن کا ایسا لائف کے بارے میں ایسا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بس ہمیں صرف دنیا ہی میں دیکھنا ہے، دنیا ہی کما لینی ہے، تو ان کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا اینڈ کیا ہوگا، وہ اینڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا. پھر سورہ عصر جو ہے اس میں اوور آل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے اوور آل ہی از ان لاس، ان الانسان لفی خسر، کہ اور پھر آگے پھر اس کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ڈسٹریکٹ مت ہو. یہ جو تم کو اتنی جو دنیا جو اتنی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، اس سے اٹریکٹ مت ہو. اور جو ابھی جو اس وقت جو ٹائم ہے، العصر کا مطلب لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم بھی لیا ہے، جو ٹائم تمہارے پاس ہے، میک یوز آف اٹ بیفور اٹ از ٹو لیٹ.
تو اصل میں وہ کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں کہ کون سی کوالٹیز جو ہے ایک ایمان والے کو یا ایک سکسیسفل انسان جو ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں. جب ہم اثر میں جائیں گے تو ہم ڈیٹیل میں اس کو بھی اسٹڈی کریں گے, کیونکہ الاثر ویسے تو بہت شارٹ سورہ ہے, لیکن اس کے جو میننگز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بہت سے علماء نے تو اس کو قرآن کی سمری بھی کہا ہے, سورہ الاثر کو. پھر جو ہے ہمارا جو سورہ الہمزہ ہے وہ ایکچولی یہ بتاتا ہے کہ جو انسان مین ان لاس, جیسے سورہ اثر میں بتایا گیا ہے نا کہ میسج آف مین بینگ ان لاس, کہ جو خسارے میں انسان ہے, تو ہمزہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان جو خسارے میں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ہمزہ میں اسپیسیفکلی ان چیزوں ان ہیبٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ لاس میں یا خسارے میں آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا ٹائم کیسے ویسٹ ہوتا ہے, وہ جنرلی جو ہے اپنی لائف کو کیسے جو ہے وہ خسارے میں لاتا ہے, لاس میں لاتا ہے. اب ہم کو پتا ہے یہ سورت جو ہے یہ مکی سورہ ہے, اس کی 9 آیتیں ہیں, اور اس میں ایک رکوع ہے جو ہے اس کا جو اس کا جو ٹاپک ہے وہ جیسے ہم نے بات کی کافی سملر ہے اس سے جو پہلی 2 صورتیں ہیں. اس کی تھیم سورہ ہمزہ کی تھیم کیا ہے؟ اس کی جو مین تھیم ہے اس سورہ کی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ زبان جس کی اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ اپنے اوپر بھی جب ہمیں غصہ آتا ہے, کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم کہہ جاتے ہیں, کچھ بول جاتے ہیں, تو ہمیں بعد میں اسی بات کا افسوس ہوتا ہے نا کہ کاش میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتی, اس وقت کاش میں یہ نہیں بولتی, آئی وش کہ میرے منہ سے یہ نہیں نکلا ہوتا. اس لیے کہ ایک دفعہ جو منہ سے نکل جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. تو ایک تو جو اس کے جو تھیم ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ امپورٹنس کہ آپ اپنی زبان کو کیسے قابو میں رکھیں. پھر یہ کہ ایولز آف پری آکوپائنگ ون سیلف ورلڈلی ویلتھ, کہ دنیا کی جو دولت ہوتی ہے نا وہ بھی ایک فتنہ ہے. ہمیں لگتا ہے نعمت تو ہے, ظاہر ہے اس کی امپورٹنس ہے, لیکن ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے. اور بعض مرتبہ جب انسانوں کے پاس وہ جب بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ان کو جو ہے یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ان کی ڈبل اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل وارننگ دی ہے کہ وہ یہ بھی کام کرتے ہیں, ان کے پاس اتنا مال بھی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت دی ہے, بلیسنگ دی ہے, اس کو اپنی کوئی کنسٹرکٹیو وے میں یوز کریں, وہ اسی کو یوز کر کے اس سے ڈسٹرکشن کرتے ہیں. پھر جو تیسری چیز ہے کہ سیویئرٹی آف پنشمنٹس, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ کتنی سیویئر ہوں گی, جہنم جو ہے وہ کتنی بری ہوگی. اور کچھ اسکالرز اور مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سیویئر ڈسکرپشن جو ہے جہنم کی قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کی تھیم ہے اس سورہ کی. اب ہم سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل جو ہے وہ مطلب اس کے لیے یوز ہوتا ہے, اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہائے, کہ کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے, کسی بری چیز کے لیے جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے. ویل لکلی ہمزۃ لمزہ, لکلی کا مطلب ٹو ایوری اور فار ایوری, یعنی ہر ایسے شخص کے لیے. ہمزۃ لمزہ یعنی ہمزہ جیسے سلینڈرر اور بیک بائٹر, کہ جو لوگوں کی سلینڈر کس کو کہتے ہیں, جو لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے, جو لوگوں کی میں عیب ڈھونڈتا ہے, ان کی جو ہے ان کے فالٹس ڈھونڈتا رہتا ہے, تو ایسے ہر انسان کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے. پھر الذی جمع مالا وعددہ. الذی the one who جمع collects مالا wealth وعددہ and count, یعنی وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. مطلب اس کا جو کام ہے بس یہی ہے کہ اپنے مال کو میں اور حاصل کروں, اور لیتا جاؤں, اور میرے پاس مال آ جائے, اور دولت آ جائے, اور گولڈ آ جائے, اور گھر مطلب پراپرٹی آ جائے. اس کی خواہش جو ہے وہ اس کا کہیں پہ اس کا وہ اینڈ نہیں ہوتا, اور پھر وہ اس کو کاؤنٹ بھی کرتا رہتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے کہ اوہ میرے پاس اب اتنا ہو گیا, اب میرے پاس اتنا ہو گیا, میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا, میرے پاس یہ پراپرٹی ہو گئی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو کہ ایک کوالٹی نہیں ہے.
اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کی ایک برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پن پوائنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب وہ سمجھتا ہے، یعنی ہی تھنکس کہ انا دیٹ، ہم نے انا کا پہلے بھی کیا ہے کہ انا جب مڈل میں آتا ہے تو وہ دیٹ کے میننگ میں آتا ہے. اب شروع میں آتا ہے تو انڈیڈ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ، انڈیڈ، بے شک جو ہم کہتے ہیں. مالہ ہز ویلتھ، یعنی اس کا مال. اخلدا، اخلدا کہ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہے، کہ اٹ ول میک ہم امورٹل، کہ وہ اس مال بھی اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ بھی ہمیشہ رہے گا. بعض دفعہ جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو لگتا بھی ہے کہ کبھی بھی اس کی نہ موت آنی ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں لگتا، موت تو چلیے دوسری چیز ہے، اس کو کبھی یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ مال اسے کبھی چھین بھی سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، نو، ہرگز نہیں، ڈیفینیٹلی ناٹ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایکسپریشن ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنے کا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ وہ پھینکے جائیں گے. surely they will be thrown فی الحطمہ. حطمہ کس کو کہتے ہیں؟ حطمہ ایک تو ویسے جہنم کا ایک نام بھی ہے، لیکن حطمہ اس والی جہنم کو کہتے ہیں جو ایک ایسی چیز، آپ سمجھے کوئی کریشر ہوتا ہے نا، چاپر ہوتا ہے. اب آپ چاپر میں ایک فل چیز ڈالتے ہیں اور جب آپ اس کو بلینڈ بٹن پریس کرتے ہیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ کرش ہو جاتی ہے نا، تو سارٹ آف دیٹ حطمہ کوئی چیز جو کرش کرنے والی چیز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. ایسی آگ جو انسان کو توڑ پھوڑ دے گی. ہمیں پتہ ہے کہ جہنم تو ہے ہی آگ، ٹھیک ہے نا. جہنم یہ نہیں ہے کہ کمپارٹمنٹ سے بند، جہنم تو ہے ہی آگ، لیکن اس آگ کے اندر جو ہے ڈفرینٹ فارمز کے آگ کے جو ہیں وہ پنشمنٹس ہیں. وما ادراک ما الحطمہ، کہ وما ادراکا، کہ وما اینڈ واٹ ادراکا ول میک یو نو کہ واٹ از حطمہ، کہ تمہیں کیا چیز کس طریقے سے بتائے جائے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ حطمہ ہے کیا. اب اللہ تعالیٰ پہلے تو مینشن کرتے ہیں کہ حطمہ میں ڈالے جاؤ گے، پھر کہتے ہیں کہ اب تم کو میں کیسے بتایا جائے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ حطمہ ہے کیا، کہ تمہیں اس کی سیویئرٹی سمجھ میں آئے، تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، ڈونٹ میک فن اباؤٹ اٹ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نار اللہ الموقدہ. نار اللہ یعنی ایسی وہ فائر، وہ آگ جو کس کی آگ ہے؟ اللہ کی. اللہ نے جلائی ہے وہ آگ. ایک آگ میں جلاتی ہوں اور ایک آگ اللہ جلاتے ہیں تو اس میں فرق ہوگا نا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو پاور ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایبلٹی ہے وہ تو کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نار اللہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک غصہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یعنی وہ جو آپ کے دلوں تک چلی جائے گی، دلوں کو پہنچ جائے گی، ایسی آگ. آپ نے کبھی کسی کا اگر سنا ہو نا کہ جو لوگ جو اگر بیکاز کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو، ایسا انسیڈنٹ ہو کہ اگر وہ جل جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نا فرسٹ ڈگری ہے، سیکنڈ ڈگری ہے، تھرڈ ڈگری برنز جو ہیں، تو وہ جس کے دل کو، جو ہارٹ تک، جو جہاں پہ اگر وہ جل جاتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اس میں وہ فیٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو انجری ہوتی ہے وہ فیٹل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آگ ہوگی جو کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. یعنی یہ کہ وہاں پہ وہ سب سے زیادہ اس کا جو اس کا جو ڈسٹرکشن ہوگا وہ اتنا میکسیمم ہوگا. انہا علیہم صدا، اور پھر جو ہے نا ان کو وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. بند کر دی جائے گا مطلب کیا ہے کہ فی امد ممددہ، کہ ان ایکسٹینڈیڈ کالمز. اس کو ایکسپلین ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم نے اوون آن کیا، اس میں ہم نے گرلر آن کیا. گرلر کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا وہ ریڈ سے آپ کی جو اوپر کی راڈ ہوتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نے اس کو بند کر دیا. ہم بند کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رہے. اور وہ کیسا اندر اس کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی اگر آپ نے پری ہیٹ اوون کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو کھولتے ہیں تو کیسی اسٹیم سی اس کی باہر آتی ہے نا اچانک سے ہمارے اوپر. تو یعنی یہ کہ ان کو اس میں ڈالا جائے گا وہ آگ میں، اور جس طریقے سے اوون کا دروازہ بند کر کے سیل کر دیا جاتا ہے نا، تو یعنی وہ سیل کر دیا جائے گا کہ یعنی وہ ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ پیر مار کے کہیں باہر نکلنے کی کوشش کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سیویئرٹی بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ والی کوالٹیز ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کس قسم کی آگ اور کس قسم کی جہنم کی پنشمنٹس ان کو دی جائیں گی.
اب پہلے ہم آیت بار آیت جاتے ہیں. ویلل لکلی ہمزۃ لمزہ، یعنی وہ ٹو ایوری سلینڈرر بیک بائٹر، ہر تانا دینے والے، بہت اور عیب لگانے، یعنی جو لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو عیب تلاش کرتا ہے، ان کو سلینڈر کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. اب یہ جو ہے ویل، جو ہے ویل کا جو ورڈ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ اصل جو ورڈ ہے نا وہ ہے وئی، واو اور یا، لام اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے واو اور یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تباہی، ہلاکت، ڈسٹرکشن. جب یہ عرب جب یہ ورڈز یوز کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بولتے تھے بھائی لی فلاں، مطلب اس کے لیے، اس کے اوپر لکا، لکی، لام کے لیے ہوتا ہے نا فور ہوتا ہے نا. ہم نے یہ عرب جب ہم نے گرامر کی تھی تو ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا. تو وہ کسی بھی چیز کے ساتھ وہی لام پھر وہ لگاتے تھے، وہی لکا، وہی لہم، اور وہی کوئی بھی، وہی لفلاں، ویلی فلان، جو بھی کسی کا نام ہے اگر. تو اتنا زیادہ وہ یوز ہونے لگا کہ جو لام ہے نا وہ وئی کا پارٹ بن گیا، اور ایک ورڈ بن گیا کہ جس کو انہوں نے ویل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ویل ہے، اس کی جو ہے، اس میں جو لام ہے ایکچولی اٹ از جو اس کو حرف جر کہتے ہیں وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لام جو ہے اس میں انکلوڈ ہوا تھا، یہ فور کے لیے ہے، کے لیے ہے. یہ ورڈ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ کسی کے اوپر ناراض ہوتا ہے، ایکسٹریملی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اور ایک اور جو اس کا میننگ ہے وہ یہ بھی لیا جاتا ہے، کچھ مفسرین نے لیا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک ویلی کا بھی نام. مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک ویلی کا بھی نام. اچھا، اب آپ لوگوں کے لیے ایک کوشچن ہے جو آپ لوگ سب اپنے پاس لکھیں، اور مجھ سے کوئی پلیز یہ نہ پوچھے بعد میں کہ ہوم ورک کیا تھا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ابھی جو میں بتا رہی ہوں آئی ایم ایکچولی ٹیلنگ یو ہوم ورک. ہاؤ مینی ٹائمس ویل از مینشنڈ ان قرآن؟ ٹھیک ہے، ویل جو ہے ریپیٹڈلی قرآن میں مینشن ہوا ہے. کتنی مرتبہ قرآن میں ویل یوز ہوا ہے اور کہاں یوز ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پھر جو ہے ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ لمزہ اگر آپ دیکھیں نا تو بہت رائم بھی کرتے ہیں یہ ورڈز، اور ان کا جو اس کو عربک مفسرین جو کہتے ہیں نا قریب المعانی، کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کلوز ہیں اپنے میننگ میں، بہت زیادہ ان کا میننگ بھی جو ہے نا بہت زیادہ ملتا ہے، بہت سلائٹ ڈفرینس ہے، اور بہت ساری اس کی انٹرپریٹیشنز ہے کہ ہمزہ اور لمزہ آخر ہے کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمزہ جو ہوتا ہے یہ وہ انسان ہوتا ہے جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، یعنی پیچھے سے غیبت، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، غیبت کرتا ہے. اور لمزہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں ان کے فالٹس اور فلاز جو ہے نا وہ بس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مجھے پتا چل جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس میں ایک برائی ہے. ایک چیز ابھی جب ہمزہ اور لمزہ پڑھیں گے اس سے پہلے ایک چیز میں بولنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو خود کے لیے بولنا چاہوں گی کہ ابھی جب ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے تو ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مرر میں رکھے، انکلوڈنگ مائی سیلف. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے دماغ میں دوسرے کیریکٹرز آئیں، وہ کسی اور کے بارے میں سوچے کہ یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو فلاں کی ایکس وائی زیڈ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے دماغ میں دوسرے لوگوں کو لائیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر سکتے. اور کبھی بھی ایسا بھی مت سوچیں کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ، میں نے تو اتنا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور ہمیں اپنی کوشش کو، جب تک ہماری موت نہیں آتی نا تو ہمارے پاس جو ہے ٹائم ہے، وی کین کریکٹ آور سیلوز. تو اور ابھی جو ہے ہمارے پاس رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہمارے لیے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ول بی لاٹ ایزیئر ایکچولی. ابھی جو بھی باتیں ہم سنیں گے اور جو بھی ہم دیکھیں گے، وی ول keep ourselves in our mind, not anybody else. Because اگر ہم اس طریقے سے جب ہم اس آیات کو سنیں گے نا تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا، ہماری جو لرننگ ہوگی اور جو ہماری امپلیمنٹیشن ہوگی نا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ رادر دین کہ جب ہم اگر کسی اور کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ we will be very, by the end of this lesson we will feel very bitter about those people.
بیکاز ہم اپنے آپ کو تو بہت زیادہ مارجن دیں گے, ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہم تو جو ہے ہمارے اوپر تو خود ظلم ہوا ہے, ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ چیز. اور ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان غلطیوں پہ انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ انسان ہوتا ہے جو کہ بیک بائٹنگ کرتا ہے, جو کہ غیبت کرتا ہے, اور لمزہ وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے جو فالٹس ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. ابن زید, یہ سارے مفسرین ہیں, کچھ صحابہ ہیں, ابن زید بھی جو ہے یہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمزہ جو ہے نا وہ ہاتھ کے جسچر سے کیا جاتا ہے, مطلب آپ کو اشاروں سے ایسی چیز کرتے ہو کہ جس سے لوگوں کو کہ آپ ان کی غیبت کرتے ہو یا برائی کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو, ان کی جو عزت جو ہوتا ہے نا اس کو آپ اٹیک کرتے ہو, ان کی ڈگنیٹی کو ان کی رسپیکٹ کو آپ جو ہے اٹیک کرتے ہو. اور لمزہ جو ہے وہ آپ اپنی زبان سے کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہ ابن زید کا قول. ابو عالیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمزہ جو ہے وہ چہرے سے کیا جاتا ہے, اور چہرے سے کیسے کیا, چہرے پہ کیا جاتا ہے, یعنی ڈائریکٹلی ٹو آپ کسی کے منہ پہ آپ کہتے ہو کہ اس کی انسلٹ جو ہے آپ اس کے منہ پر کرتے ہو, اور لمزہ جو ہے وہ پیچھے سے کیا جاتا ہے. اچھا, چوتھی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ جو ہے وہ اوپنلی کیا جاتا ہے, سب کے سامنے کیا جاتا ہے, اور لمزہ جو ہے وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ بٹوین دا لائنس یا اپنے جسچر سے, یا آپ کچھ ایسا کر دو لیکن اگر کوئی آپ کو پکڑے تو آپ بولے کہ اوہو آئی واز جسٹ جوکنگ, میرا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر مجاہد اور قتادہ جو ہیں یہ بھی مفسرین میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمزہ جو ہے یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ who is just like who is eating flesh of human beings by gossiping about them, ٹھیک ہے. اور ہم یہ بات, یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن چکے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اب آپ صرف امیجن کر لیں کہ آپ کے بھائی کی ڈیڈ باڈی جو ہے آپ کے سامنے پڑی ہے, اور آپ جو ہے فورک اور نائف لے کے جو ہے اس کا میٹ نکال کے کھا رہے ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ جو چیز ہے اس چیز کو پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے اس کو اس کی سیویرٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ جو ہیں وہ یوز کیے تھے. تو یعنی اتنا آفل, یہ اتنا برا اٹیک ہے کہ اس کی جو ہے اس کو جو کنیکشن جو دیا گیا ہے نا وہ اس سے دیا گیا ہے کہ اٹس جسٹ لائک ایٹنگ فلیش آف یور ڈیڈ بردر. اور انہوں نے لمزہ کو کیسے کیا ہے کہ ہی از اے پرسن کہ اس کو وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی وہ کیڑا نکالتا ہے کہ جہاں اس کو چانس مل جائے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے کیریکٹرز, ہم جنرل بات کریں گے, ہم بھی کبھی کرتے ہیں کہ ہم ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے, اس کے بچے کیا کر رہے ہیں, اس کی بیٹی کی زندگی کیسے چل رہی ہے, اس کی شادی کیسی چل رہی ہے, اس کے سسرال میں کیا چل رہا ہے. نئی شادی ہوتی ہے تو بھی ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سسرال میں کیسے رہ رہی ہے, اس کا کیا چل رہا ہے. کچھ نہیں ملتا تو ہمیں ہوتا ہے اللہ بیچاری کا بچہ نہیں ہو رہا, بچہ ہو جائے تو ہوتا ہے دوسرا نہیں ہو رہا, بیٹا ہو جائے تو بیٹی نہیں ہو رہی, بیٹی ہو رہا ہے تو بیٹا نہیں ہو رہا. ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کہ ہم کیوں اتنی کیوریوسٹی کرتے ہیں, تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایسی مل جائے جس کو ہم ٹارگٹ کر سکیں. تو لمزہ جو ہے وہ والا انسان ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے بھی مجھے کسی کی کوئی فالٹ مل جائے, کہ اگر کبھی کوئی انسان کسی کی تعریف کر رہا ہے تو وہ فوراً بولے ایکسکیوز می, تم کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے, تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے, اس نے یہ کیا تھا, اس نے ایک زمانے میں یہ کیا تھا, مجھے تو سب پتا ہے اس کے بارے میں. تو ایسا انسان جو ہے وہ لمزہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. تبری جو ہے, تبری کی بھی ایک بہت ہی مشہور تفسیر ہے, وہ جو ہے جو قتادہ کی جو مجاہد اور قتادہ کی جو ایکسپلینیشن ہیں ان سے ایگری کرتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن کسان کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ انسان جو لوگوں کو آنکھوں کے اشارے سے, بعض دفعہ ہمارے آنکھ کے اشارے سے بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا, آنکھ کے اشارے سے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے انسلٹنگ ہوتی ہے, لوگوں کو فیل ہوتی ہے. تو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتا ہے, اور جو لمزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ انسلٹ کرتا ہے لوگوں کی ڈائریکٹلی اپنے ورڈ سے. بیسیکلی جو ہے کہ, اور یہ جو دونوں ورڈز ہیں یہ جو ہے رائم بھی جو ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں.
اچھا امام راضی جو ہیں ہم نے یہ ابن عباس کا تو ہم نے کر لیا تھا کہ کوٹ امام آلریڈی کر چکے ہیں، جو کہ امام راضی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ ہمزہ جو ہے وہ پیچھے سے ہوتی ہے، اور لمزہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ان کے عیب ڈھونڈے جائیں۔ اچھا اب یہ سارے جو جتنے بھی جو ہم نے ابھی تک بات کی، یہ سارے جو گناہ ہیں کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہماری زبان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے گناہ ہم اور اپنے اور کسی چیز سے نہیں کرتے، اپنے زبان سے کرتے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ زبان ایک ایسا آرگن ہے، اگر ہم اپنے جسم میں دیکھیں تو بہت چھوٹا سا آرگن ہے نا، کتنی بڑی زبان ہوتی ہے۔ ہم ویسے کہتے ہیں اس کی تو بہت لمبی زبان ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں اس نے 1000 گز کی زبان ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہم لوگ، وہ اس کو ہم ایسا میٹافور کہتے ہیں، لیکن یہ کہ زبان ایک چھوٹا سا ایک آرگن ہے، لیکن اس کا جو ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جو تھپڑ اگر کسی کو پڑ جائے نا، تو وہ تھپڑ تو انسان پھر بھی اس کی جو تکلیف ہے، اس کا جو پین ہے، یا اگر آپ نے کسی کو کچھ ہٹ کیا فزیکلی تو وہ پین تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو باتیں زبان سے کہی جاتی ہیں نا، دے ہرٹ فار ایور۔ اور یہ ایکسپیرینس ہم نے سب نے اس لیے کیا ہوگا کہ جب ہم اس وقت تو نہیں فیل کرتے جب ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ابھی بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی نے ہم سے اگر کوئی بات کی ہے تو ہم کو آج تک، اگر اس نے ہمیں 20 ایئرز اگو بھی کہی ہے نا، تو آج بھی ہم کو وہ ہرٹ کرتی ہے۔ تو زبان جو ہے اس کا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے۔ اچھا سنز آف ٹنگ، زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کہ آپ دوسروں کے بارے میں بری بات کریں، ٹھیک ہے نا، اور ایک اور جو ہے وہ ہے لائن، جھوٹ بولنا، اسپیکنگ ill of others or slandering، بریکنگ promises اور oaths، کہ آپ اپنے جو پرومس کرتے ہیں، جو آپ کسی لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، میں یہ کروں گی، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گی، یا آپ نے فار ایگزامپل کسی کو ٹائم دیا، آپ وہ چیز کو اگر نہیں کرتے، اگر کوئی جینوئن ریزن ہے اٹس ڈفرنٹ، یو کین آلویز سے کہ میں اسٹک ہوں یا کچھ ایسا، لیکن یہ کہ اگر ایک آپ کا انٹینشن ہی نہیں تھا، کہ آپ کا انٹینشن ہی نہیں تھا ایسا کرنے کا، آپ نے صرف یو جسٹ سیئنگ فار دی ہیک آف اٹ، اور جس وقت آپ نے اس کو بولا تھا ملنے کا، اس وقت تو آپ نے اس وقت تو شاید اپنے گھر میں آپ شاور میں جا رہی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں دیٹ از آلسو سنس آف ٹنگ۔ پھر arguing and disputing others without any clear benefit، بعض دفعہ بحث پر آئے بحث ہو رہی ہوتی ہے جس کا کوئی جو ہے آپ کو بینیفٹ ملنا نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے، جو سامنے والا آپ سے بحث کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور اس پہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اٹ گوز آؤٹ آف ہینڈ، حالانکہ اس بات میں کوئی دم نہیں ہوتا، ڈھنگ نہیں ہوتا، لیکن بیکاز آف دس آرگیومنٹ دیٹ گوز آؤٹ آف ہینڈ، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے مسئلے جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دس از آلسو کنسیڈرڈ سن آف ٹنگ، کہ بیکار کی آپ جو ہے وہ آرگیومنٹس کرو۔ سیلف جسٹیفیکیشن آف سیلف پریز، یہ بھی زبان سے ہی ہوتی ہے نا، کہ انسان اپنی تعریف کرے اور اتنا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے، اتنی اپنی تعریف کرے کہ دیٹ لیڈس ٹو ایروگنس، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بھی ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ اس میں پھر کبھی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے جو ہے انسان کرس کرتا ہے، بری لینگویج یوز کرتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، پروو کرنے کے لیے، تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ اے سن آف ٹنگ۔ پھر انووکنگ ایول آن ادرس، اب کسی کو بددعا، جیسے کہیں ہم اس کے خلاف ہم بددعا، منہ سے برے الفاظ نکالے کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو جائے، اس کے ساتھ وہ ہو جائے، یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی زبان کے اس میں آتا ہے، اور یہ ہم اپنے بدترین جو ہمارا دشمن ہے نا اس کے لیے بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسروں کو اس طریقے سے ریڈیکیول کرنا، ان کو اس طریقے سے وہ کرنا کہ ان کے بارے میں بات کرنا، یا ایسے ان کے لیے کامنٹس دینا کہ ان کی فیلنگ تو ہرٹ ہوں، ان کی فیلنگ تو ہرٹ ہوں، لیکن آپ کا پرپز کیا ہو کہ ایک تو ان کو ہرٹ کرنے سے زیادہ آپ کا پرپز یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ تو اور یہ کبھی کبھی آپ انڈیویجول کے لیے بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ایز وی ڈو اٹ فار اے کمیونٹی ایز ویل، کہ ہم ایک گروپ آف پیپل کے لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے۔ تو یہ دونوں ہی جو ہیں، یہ دونوں ہی جو ہیں وہ سنز آف ٹنگ ہے۔ حدیث، اب ہم آتے ہیں حدیث کے اوپر، کہ ابھی یہ تو ہم نے آیات کی نا قرآن کی، ہمزہ لمزہ، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ احادیث ہیں کہ زبان سے ریلیٹڈ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یا زبان سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ، اور یہ ہمارا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم احادیث کو بھی کلوزلی دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود سے
ہے ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ most of the sins of the children of Adam are on their tongues. یعنی یہ کہ جو بنی آدم ہے اس کے زیادہ تر جو گناہ ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے. اب آپ 1 منٹ کے لیے پاز کریں اور آپ سوچیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے. اپنی زندگی کا 1 منٹ میں دیتی ہوں کہ 1 منٹ کے لیے جائزہ لیں کہ واقعی میں کیا یہ بات صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. آج کے دور میں تو اپلائی نہیں ہوتی. اس زمانے میں شاید ہوتا ہوگا کہ سارے گناہ جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہوں گے. آج کل تو ایسا نہیں ہوتا. تو ذرا سوچیں اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں بھی سوچتی ہوں. پلیز اس 1 منٹ میں چائے بنانے مت چلے جائیے. I think almost a minute is done. کوئی ایک آدھ مجھے بتائے گا کہ کیا واقعی میں ہمارے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں؟ ریاض؟ کوئی اور بتا دیں کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. I think so. ہاں جی. کیا کرتے ہیں اپنی زبان سے؟ ہر چیز. ہر گناہ کی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا جو روٹ ہے نا وہ زبان سے ہی مل جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن جو ہے وہ زبان سے ہی مل جاتا ہے. تو موسٹ آف دا سنس آف چلڈرن آف آدم آر آن دیئر ٹنگس. دوسری ہے ابو سعید خدری کی حدیث ہے ترمذی میں کہ جب انسان جب صبح میں اٹھتا ہے نا کہ میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں آپ کے سامنے. حدیث جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جب انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ اس کے باقی جسم کے جو لمز ہوتے ہیں نا باقی پارٹس آف جو باڈی ہوتے ہیں ان سے کہتی ہے کہ فیئر اللہ فار آور سیک، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا اللہ کا خوف کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی پنشمنٹ ملے گی. کیونکہ ظاہر ہے زبان کی وجہ سے جو گناہ ہوں گے تو ہاتھ پیر سبھی جلیں گے نا. گناہ کون کرے گا؟ گناہ زبان کی وجہ سے ہوگا لیکن سزا تو پورے جسم کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کسی زبان کو میں جہنم میں ڈالوں گا باقی جسم کو نہیں ڈالوں گا یا باقی جسم کو آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو لمز ہوتے ہیں وہ ہر صبح میں زبان سے کہتے ہیں کہ فیئر اللہ فار آور سیک، کہ if you are straight we will be straight and if you are crooked we will become crooked. کہ انسان جو ہے اپنی ساری مریم دیئر میری موبائل میں میں نے کچھ خود ہی گڑبڑ کیا تھا تو میرا آف ہو گیا تھا. آپ نے کیا کوشچن کیا تھا؟ وہ اب ہم اس کے بارے میں آگے کوئی اور ہم بات کریں گے. میں کوشچن یہی کیا تھا کہ ہم جو پہلی حدیث کے بارے میں کیا تھا کہ جو ہے نا کہ موسٹ آف دا سنس آف چلڈرن آف آدم آن دیئر ٹنگس. تو ہم نے خیر اب ہم اس کے بارے میں دوبارہ سے آتے ہیں بعد میں. ہم دوسری حدیث پہ اب آ گئے ہیں کہ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں باقی اگر ہم ہاتھ سے کوئی گناہ کرتے ہیں یا پیر سے کرتے ہیں یا کسی اور پارٹ سے کرتے ہیں اس کا سٹارٹ ہمیشہ زبان سے ہوتا ہے. پلاننگ ہمیشہ زبان ہی کے تھرو ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ کی مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ڈو یو نو واٹ از بیک بائٹنگ، یعنی یہ کہ غیبت ہے کیا. تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اینڈ ہز رسول نوز دا بیسٹ. تو آپ نے کہا کہ غیبہ یعنی بیک بائٹنگ از ٹاکنگ اباؤٹ یور مسلم بردر ان اے مینر وچ ہی ڈس لائکس. ٹھیک ہے، کہ ایسی بات کرنا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اسے پتا چلے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ اگر وہ چیز میرے مطلب اس انسان کے اندر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی وقت تو یہ غیبت ہے، ادروائز یہ کیا ہے؟ سلینڈرنگ، یعنی بہتان ہے، یعنی جھوٹا الزام ہے. یعنی اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تب تو وہ جھوٹا الزام ہے، اور اگر اس کے اندر ہے تبھی وہ غیبت ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ بھی کانفیڈنس ہوتا ہے جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم لوگ ہوتا ہے کہ کون سی میں غلط بات کہہ رہی ہوں، صحیح تو کہہ رہی ہوں، جو اس کے اندر ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم پھر وہی ہمزہ اور لمزہ والی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشنز دی ہیں کہ ہمزہ اور لمزہ والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے،
we are not prepared to deal with all that. So we need to self evaluate کہ ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں اور کہاں پہ ہم کو کیا کریکشن کرنی ہے. پھر حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ نہیں چھپایا, ان سے خود سے بھی جو غلطیاں ہوئی نا وہ بھی انہوں نے بتا دیں تاکہ ہمارے لیے لیسن بن جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جو امہات المومنین میں سے جو تھی, تو ان کے کہ میں نے ان کے بارے میں ایک بات کہی, مطلب ان کی ہائٹ کے بارے میں کوئی بات کہی, اور تھوڑا سا میں مین تھی, مطلب انہوں نے بہت کوئی اچھے انداز میں نہیں کی, ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے کہا کہ وہ تو بہت شارٹ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو تمہاری زبان سے جو بھی ورڈ نکلا ہے, جو تم نے یہ ورڈ کہا ہے, اگر اس کو سمندر میں یعنی پورے سی میں, سمندر کتنا سی کتنا بڑا ہوتا ہے نا, اگر اس کو ڈال دیا جائے نا تو پورا جو سمندر ہے وہ پولیوٹ ہو جائے گا نا, وہ پورا کنٹامینیٹ ہو جائے گا جو سمندر ہوگا. تو اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے جو ہے کسی کی نقل اتاری ہے, میں نے امیٹیٹ کیا میں نے کسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو بھی سختی سے منع کیا. اب ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں تو ہم تو ایک ورڈ کیا, ہم تو پورے مطلب گھنٹوں کے گھنٹے کسی کے بارے میں بات کرتے تھے, تو ہمارے لیے تو یہ دنیا کے سمندر کم ہی پڑ جائیں گے کہ وہ ہم ان کو کنٹامینیٹ کریں. تو یہ جو ہے, اور حضرت عائشہ نے کیا ان کے بارے میں بات کی, حضرت عائشہ نے ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کی کہ وہ ان کی ہائٹ واقعی میں چھوٹی ہوگی شاید اس لیے بات کی, تو کوئی جھوٹ بات بھی نہیں کی, اور ان کی کسی اور کیریکٹرسٹک کے بارے میں بات نہیں کی, لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ورڈ یوز کیے کہ اس سے جو ہے پورا سمندر جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو جائے. اور یہ بھی جو ہے ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے ابو داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کی رات جو ہے میں نے ایک گروپ کو دیکھا کہ وہ اپنے نیلز سے, اور ان کے جو نیلز تھے نا وہ اپنے جو ہمارے نیلز ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے, کاپر کے نیلز تھے, اور وہ اپنے آپ کو اپنے فیسز کو اور اپنے چیسٹ پہ جو ہے نا وہ اسکریچ کر رہے. تو کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت بھی دکھائی گئی, اور اس کا ایک وہ دکھانے کے لیے ان کے عذاب اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو آپ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے بائی بیک بائٹنگ اینڈ ٹرمپلڈ پیپلز آنر, کہ لوگوں کی یعنی عزتوں سے کھیلتے تھے اور لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں, تو ان کا یہ عذاب دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں. پھر ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک انسان کا خون, ایک ایمان والے کا خون, اس کی عزت اور اس کی جو پراپرٹی ہے نا وہ دوسرے ایمان والے پہ یا دوسرے مومن پہ جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, وہ اس کے لیے اس کا حقدار نہیں ہے, وہ اس کے لیے ایکچولی حرام ہے. تو یہ اور یہ جو عزت ہے, جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو obviously ہم اس کی عزت سے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. ابو بکر جو ہیں ان کی ایک حدیث ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجۃ الوداع پہ جب اپنا خطبہ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عزت کی, ایک انسان کی, ایک مومن کی جو عزت کی, اس کے خون کی, اس کی پراپرٹی کی جو ایگزامپل دی تھی وہ اس دن یوم عرفہ سے ایگزامپل دی تھی کہ اس کی جو عزت ہے اس سے وہ اتنی ہی زیادہ ہے جتنا آج کا دن یا یہ مہینہ اور یا یہ شہر. ہم سب کو پتا ہے کہ عرفہ یعنی 9th آف ذی الحج کی کتنی امپورٹنس ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ذو الحج کے مہینے کی کتنی امپورٹنس ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ مکہ کی کتنی امپورٹنس ہے, اور ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی امپورٹنس اور عزت جو ہے اور محبت جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عزت کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بتایا کہ وہ اس سے زیادہ پریشیس ہے. پھر جو ہے ایک اور سہل ابن سعد کی بخاری میں حدیث ہے کہ, اور یہ حدیث جو ہے نا یہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ والی حدیث شاید کہیں لگا لوں اپنے لیے بھی ریمائنڈر کے طور پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مجھے گارنٹی دے دے گا نا ان دو چیزوں کی, ایک وہ چیز جو اس کے دونوں جوز کے بیچ میں ہے, اور ایک وہ چیز جو اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں ہے, یعنی یہ کہ
اپنی چیسٹیٹی کی کہ اپنی وہ کوئی ایسی کوئی زنا کی گناہ میں انوالو نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ اپنی زبان کی گارنٹی دے دے تو آئی گارنٹی جنہ فار ہم. یعنی کہ یہی دو چیزیں ہیں جو اگر آپ یہ سمری ہے انسان کے گناہوں کی کہ اگر یہ دو چیزوں کو انسان کنٹرول کر لے تو وہ پھر جہنم سے بچ جاتا ہے. مجھے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں دوسری چیز میں سے تو ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ, لیکن یہ پہلی چیز ہے, یہ جو زبان کے بیچ دو جوز کے بیچ کی جو چیز ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. تو دس از واٹ آر ٹارگیٹ انشاءاللہ کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے ری ایویلیویٹ کریں, ری ایسس کریں اور اپنی اس زبان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اچھا, consequences of tongue are in دنیا as well. صرف یہ نہیں کہ ہمیں جہنم میں ہی جلایا جائے گا, اور جو اگر ہم نے زبان سے کوئی حرکت کی یا گناہ کیا تو اس کا جو ہمیں صرف عذاب جو ہے وہ جہنم میں یا آخرت میں ملے گا یا مرنے کے بعد ملے گا. دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب پولیس اریسٹ کرتی ہے تو وہ کیا بولتی ہے, یو آر انڈر اریسٹ, یو ہیو اے رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ, اینی تھنگ یو سے may be held against you in the court of law. تو کیا اس کو وارن کیا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اس لیے کہ اگر تم نے ابھی کوئی بھی بک بک کی تو یہ تمہارے اگینسٹ جائے گا ان دا کورٹ آف لا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ whoever believes in Allah and the last day let him say good words or remain silent. تو یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایڈوائس کیا ہے کہ یا تو اچھا بولو یا ریمین سائلنٹ. تو ہم جو ہیں کہ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والی ایڈوائس کس سے آئی ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے نا. اور یہ والی ایڈوائس تو چلو خدا نہ خاصہ جب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ملتی ہے, لیکن ویسے ایک جنرل بات ہے کہ انسان کا جو زبان ہے وہ اس کے اگینسٹ اس دنیا میں بھی جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے کس چیز کے لیے زیادہ ڈرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں جو کنٹری کے لاز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں, جس سے میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اسپیڈ کیمراز جو ہوتے ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جب وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسپیڈ کیمراز ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ ہم لوگ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارا پیر جو ہے وہ بریک پہ چلا جاتا ہے نا. کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم بھول جاتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ 2 اسپیڈ کیمراز آن آور شولڈرز, جو کہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہر وقت جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے انڈر جو ہے نا ریکارڈنگ ہوتے ہیں ان کے. لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ, اور وی ہیو ٹو ایکچولی تھنک مور اباؤٹ دیز کیمراز which are on our shoulders. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ہم سب نے فیل کیے ہوں گے اپنی لائف میں کہ زبان جو ہے ہم کو دنیا میں بھی ہیومیلیٹ کرواتی ہے اور آخرت میں تو اس نے کروانا ہی ہے. تو اس لیے بیٹر ہے کہ وی میک بیسٹ یوز آف اٹ. اچھا, یہ والی جو اس سے پہلے کہ ہم اس کو اینڈ کریں, میں ایک دو چیزیں اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمزہ اور لمزہ جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ورڈز ہیں ہمزہ اور لمزہ, آپ کو یہ کون سے ورڈز لگ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے مطلب جب ہم کسی ورڈ کا اینالائز کرتے ہیں تو یہ ورڈز ہیں نا. اب کوئی مجھے بتائے گا کہ گرامر پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈز آپ کو کیا لگ رہے ہیں, ہمزتن اور لمزتن, جس کو تھوڑی سی بھی گرامر آتی ہے. اسے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اتنی گرامر کی بھی ہے, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں, ورنہ نہیں پوچھتی. Like nouns? ناؤن تو ہے پرفیکٹ الحمدللہ. اور Slander and backbiter. اچھا چلے میں آپ کو تھوڑا سا انڈیکیشن دیتی ہوں. آپ کو یہ کیا لگ رہے ہیں, یہ فیمینن ہے یا میسکولن ورڈ؟ More feminine. وائی؟ تا مربوطہ Because of the tail. کس نے بولا یہ؟ میں کر دیا. تا مربوطہ, تا کی وجہ سے. اس لیے ہم لوگوں نے یاد ہے نا, ہم لوگوں نے میسکولن ورڈز لرن کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ان کا ایک سائن ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں ایسا ورڈ ایسا تا ہوتی ہے. کہتے ہیں مسلمہ, کہتے ہیں نا مومنہ, مسلمہ, تو آخر میں ایک تا ہوتی ہے, isn't it؟ اچھا, اب یہ جو ورڈ ہے نا ہمزتن, لمزتن, اور پھر آخر میں آگے جو ورڈ آتا ہے خطمہ, خطمہ میں بھی ایک تا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کی وجہ سے, آپ کو بہت سی تفسیروں میں, آپ کو بہت سی لیکچرز میں بھی یہ چیز ملے گی کہ اس کو لوگوں نے فیمیل سے کنیکٹ کیا.
کہ کیونکہ عورتیں جو ہیں بہت غیبت کرتی ہیں, بہت ایک دوسرے کی وہ عزت وہ کرتی ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جو نازل ہوئی ہے یا یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ عورتوں کے بارے میں, اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اس لیے کہ عربک کا اگر آپ پیٹرن یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک پیٹرن ہوتا ہے عربک میں فعلا جس کو کہتے ہیں, جس کے بھی اینڈ میں تا مربوط آتا ہے. اس پیٹرن بھی جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں کسی چیز میں ایگزیجریشن کے لیے, مبالغہ جس کو عربک میں کہتے ہیں مبالغے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ جو ورڈ جو ہمزہ اور لمزہ یا پھر آپ کا جو ورڈ یہ حتمہ ہے, یہ اس لیے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ مرد نہیں کرتے یہ غلطیاں یا یہ گناہ, یہ اس لیے ہے کہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے. ہم لوگ عربک میں, ہم لوگ اردو میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم لوگ عالم یوز کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا عالم کس کو کہتے ہیں. بہت سمپل سا کوشچن ہے, عالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا علم رکھتا ہے. نہیں, قرآن کا نہیں, علم رکھنے والے کو. ٹھیک ہے, علم رکھنے والے کو, کوئی بھی قسم کا علم. ٹھیک ہے, قرآن کا علم تو ہم نے لگا دیا ہے ساتھ کے, اسی کو ہم عالم کہتے ہیں اور عالمہ کہتے ہیں. نہیں, علم رکھنے والا, ہر بھی کوئی بھی علم رکھنے والا اس کو ہم کہتے ہیں عالم, جاننے والا نا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی اگر ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں صبر کرنے والا, تو کیا بولتے ہیں صابر بولتے ہیں نا, بول دیتے ہیں وہ صابر ہے, وہ عالم ہے. اچھا, علامہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں کہ یہ علامہ ہیں, زیادہ نالج والے, بہت زیادہ نالج, بہت زیادہ جو بہت زیادہ نالجبل ہوتا ہے نا اس کو علامہ کہا جاتا ہے. اور علامہ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ رحمت یہ والی اللہ. تا آتی ہے نا, یہی والی تا آتی ہے. تو کیا مطلب علامہ جتنی بھی ہوتے ہیں وہ سارے فیمیل ہوتے ہیں؟ ایکچولی تو زیادہ تر میل ہی ہوتے ہیں. عورتوں کو تو سمجھتی نہیں کہ عورت کبھی علامہ بن سکتی ہے. ٹائٹل ہمیشہ مردوں کو ہی دیے جاتے ہیں علامہ کے. لیکن علامہ اس کا سائن کیوں ہے؟ اس کی ایگزیجریشن کے لیے کہ عالم سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے. جب ہم قیامہ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں قیامت کی بھی اگر بات کرتے ہیں اس کے بھی ہاتھ میں ایک تا آتی ہے نا, قیامت جب ہم دیکھتے ہیں تو کیوں آتی ہے؟ اس کی بھی ایگزیجریشن, ایمفسائز کہ یہ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت سیویئر. تو یہ جو ہمزت اور لمزت اور جو آپ کا جو حتمہ میں جو تا مربوط آ رہا ہے, ان کا عورتوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ عربک کا ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. ہر زبان کے کچھ انداز ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ ایکسپریشن کے فارم ہوتے ہیں, اور اس میں وہ بات کی جاتی ہے. اس کو غلط طریقے سے سمجھنا جو ہے یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اپنے دروس, اپنے لیکچرز میں اور اپنی تفاسیر میں اس کو عورت سے لیتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر یہ گناہ عورتیں کرتی ہیں, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فیمیل میں ایکسپریس کیا ہے. اینڈ دس ایکسپلینیشن از ایبسلیوٹلی رانگ. ٹھیک ہے, تو مجھے تھا کہ میں اس کو بھی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر لوں, کیونکہ اگر آپ کبھی سنتے ہیں, کہیں سنیں, اور پھر ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں نا اس وجہ سے, کیا مطلب مجھے پتا ہے کہ آدمی نہیں کرتے, اور کرتے ہیں. ہم اس وقت ہم یہاں پہ کسی کو جج کرنے نہیں بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایک جنرل بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں, کہ یہ جو ہمزت اور لمزت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے جو کبھی چلو کر لیا. یہ نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن ایک انسان جو ہیبچول ہے, اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. جہاں اس کو کوئی ملا اس نے غیبت اسٹارٹ کر دی, جہاں اس کو پتا چلا کہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس نے اس کے بارے میں اس نے انفارمیشن لینی اسٹارٹ کر دی, یا پیچھے وہ چاہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتے. تو جس کی عادتاً جو یہ کام کرتا ہے ہمزہ اور لمزہ جو ہے ایکچولی اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اس سے کبھی ہو گیا, اس نے احساس کیا, اس نے معافی مانگی, اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, وہ ایک دوسرا بیہیویئر ہے. لیکن ایک بیہیویئر ہوتا ہے کہ ایک انسان از ویری پراؤڈ آف واٹ ہی از ڈوئنگ. ہی تھنکس کہ ٹھیک ہے, میرا تو حق بنتا ہے کہ میں ہر ایک کے بارے میں بات کروں, میں ہر ایک کے بارے میں کامنٹ دوں, میں ہر ایک کے لیے جو ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. میں پیچھے سے بھی بات کروں, میں منہ پہ بھی انسلٹ کروں, میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں.
उस इंसान के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो पैटर्न है ना ता का, ये हमको ये बता रहा है कि ये उस इंसान के लिए बात हुई है जो कि हैबिचुअली ये करता है कि उसके पास इसके अलावा कोई काम है ही नहीं और वो अपने इस काम को बुरा भी नहीं समझता। कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ सहाबा का ये ख्याल है, एक ओपिनियन जो मुफस्सिरीन की है वो ये है कि ये किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात हुई है। कौन स्पेसिफिक आदमी है? कि वो स्पेसिफिक आदमी जो है वो हो सकता है वो वलीद बिन मुगीरा हो सकता है, वो आदमी जो है वो अखनस बिन शुरैक हो सकता है, या कोई और भी उस जमाने में जो भी जो थे उनके बारे में ये बात हो रही है। और उसकी वजह क्या है कि इसकी जो ये जो क्वालिटीज इसमें बताई जा रही हैं वो उन पर फिट होती है। तो सहाबा का ख्याल था कि ये एक्चुअली जो बात हो रही है ये इनके लिए बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये कुछ की बात करी कि कुछ ये कहते थे और कुछ का ख्याल है कि नहीं, वो ये नहीं कहते थे कि ये इनके लिए बात हो रही है, वो ये कहते थे कि इन जैसे लोगों के लिए बात हो रही है, कि इनका भी ये ऐसा ही कैरेक्टर है और जिस कैरेक्टर की अल्लाह बात कर रहे हैं उनका भी ऐसा ही कैरेक्टर है। अच्छा, किसी को अभी जैसे हमने बात की कि सहाबा का ख्याल था कि वलीद बिन मुगीरा के लिए बात हो रही थी, किसी को पता है कि वलीद बिन मुगीरा कौन थे? सॉरी, आयशा पे खालिद बिन वलीद के अब्बू थे। खालिद बिन वलीद के फादर थे, बिल्कुल खालिद बिन वलीद के फादर थे। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क ऑलरेडी दे चुकी हूँ ना, किसी को याद है कि मैंने क्या होमवर्क दिया था? जी कि कहाँ पे? हाँ, भाई कितनी मर्तबा यूज हुआ है कुरान में और कहाँ पे? सेकंड होमवर्क है वो ये है कि वलीद बिन ये आयत तुम वलीद बिन मुगीरा के लिए नहीं है, लेकिन कुरान में वलीद बिन मुगीरा के लिए आयत नाजिल हुई हैं। कौन सी है और कहाँ है? सूरह अबसा में। नहीं, अबसा नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे नहीं बताना, ये होमवर्क है, अबसा वैसे नहीं है, ठीक है। वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान में किन आयत के लिए कहा जाता है कि वलीद बिन मुगीरा के लिए नाजिल? ठीक। और थर्ड होमवर्क है, मैं होमवर्क इसलिए 3 दे रही हूँ कि मैं बताती हूँ इसकी वजह पे, लेकिन थर्ड होमवर्क आप लिख लें। और अगर किसी को पता है तो प्लीज यहाँ पे बोले नहीं, वो जो थर्ड क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चंस कोई एक प्लीज अब लिख के ग्रुप पे डाल दे कि दिस इज द होमवर्क फॉर नेक्स्ट टाइम। सूरत हम कहते हैं ना, ये सूरत है, ये सूरत है, ये सूरत में है, ये सूरत में है। जब मैं सूरत का प्लूरल क्या है, किसी अगर पता भी है तो आई डोंट वांट टू नो नाउ, बट आई वांट एवरीबॉडी टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सूरा। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसका जो है ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क जो है मैं जाहिर है यहाँ पे ना कोई डिग्री मिल रही है ना सर्टिफिकेट मिल रहा है। होमवर्क का पर्पस ये होता है कि हमारा दिमाग चलता रहे और जब हमारी क्लास के बाद भी हम अपनी लेसन से कनेक्ट रहें, और जब हम कोई चीज मालूम कर रहे होते हैं तो हम जो मालूम कर रहे होते हैं उससे ज्यादा हमें मालूम पड़ता है, हमें उससे ज्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डेवलप इन यू गाइस, कि आप लोग भी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। होमवर्क किसको भेजना? होमवर्क करके किसको भेजना? नाज़मा को?